میرے بچوں کا جو قاتل ہے، جن کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی 2 بار میڈیسن دے کے اور 2 بار اس نے اس طرح کیا کہ مجھے ٹارچر کر کر کے ختم کروا دیتا ہے. مطلب کہ جیسے خوشخبری ہوتی تھی 2-4 ماہ بس ختم کروا دیتا. غلط بات جیٹ وغیرہ کرتا تھا. کیا کہتا تھا آپ کو جیٹ؟ مطلب کہ غلط کام کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ کو کہتا تھا کہ میرے ساس ہو غلط کام. جی تو میں نے پھر اس کے لیے 15 پہ کال کر کے میں نے اس کو 1 دن کے لیے اریسٹ بھی کروایا تھا کہ میرے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہے. میں نے اس کی بہن کو بھی، اس کی مطلب کہ بھابھیوں کو بھی، اپنے ہسبینڈ کو بھی کال کی. وہ مجھے چھوڑ کے لاہور گیا ہوا تھا. میں نے کہا تھا یا تم مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ لاہور میں، نہیں تو تم ادھر ہی رہو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں امید نو. ناظرین، ایک بہن میرے ساتھ موجود ہے جن کا کہنا ہے کہ ان کا شوہر ان پہ تشدد کرتا ہے اور اس نے تقریباً 4 سے 5 بچے جو کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اب یہ کیا سٹوری ہے، کیا سینیریو ہے، یہ ساری انہی کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم، اپنا نام بتائیے گا. راحت عطاریہ. اچھا، یہ کیا آپ کا معاملہ ہے کہ جو آپ بول رہی ہیں کہ بچے میرے، انہوں نے 5 بچے ضائع کروا دیے ہیں؟ کیا ایسا کچھ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے؟ وہ ایسا ہے کچھ یہ کہ ان میں رواج ہے وٹے سٹے کا رواج ہے. اس وجہ سے اس کے بہن بھائیوں نے مجھ سے اس نے شادی کی ہے نا. آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، 5 سے 6 سال ہو گئے. یہ سیکنڈ والی. آپ کی ٹوٹل 2 شادیاں ہوئی ہیں؟ ٹوٹل 2 شادیاں ہوئی ہیں. 2005 پہلی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2005 میں پہلی شادی ہوئی تھی 17 جولائی کو، اور اس کے بعد 2019 میں جو ہے نا 19-20 میں ہوئی تھی دوسری. پہلی شادی آپ کی ارینج میرج تھی، لو میرج؟ دونوں ارینج میں ہوئی ہے. تو کیا ایسے معاملات ہوئے کہ پہلی شادی نہ چل شادی سکی؟ میں بھی نشئی تھا، ایب نارمل تھا، چٹ منگنی پٹ بیاہ، 17 دنوں میں شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی. اور میری فیملی کرنے والی تھی، جو میری بڑی بہن تھی وہ فیملی کرنے والی تھی. انہوں نے یہ کیا کہ بس یہ کہ مجھ سے پوچھا بھی نہیں، نہ مجھ سے بات چیت کی، کوئی دیکھا بھی ہو نہیں. ارینج شادی انہوں نے. اس وقت آپ کی کتنی ایج تھی جب آپ کی شادی ہوئی ہے؟ میں 18 سے کم تھی، تقریباً 17-16 میں اتنے تھی، 17 میں ہوں گی لگ بھگ. تو یہ کہ میں لوگ آ کے کہتے تھے، دن پڑے ہوئے تھے، کہتے تھے شادی. کیا ایسی مجبوری تھی کہ انہوں نے جو 17 دن کے اندر آپ کی شادی کر دی؟ کیا آپ کے گھر والے تنگ تھے آپ سے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا اس بات کا. اس بات کا پتہ میری بہن کو. یا آپ ان کی سگی بیٹی نہیں تھی؟ سگی بہن تھی، سگی بیٹی تھی. اور یہ کہ میرے پاپا نے یہ کہا تھا کہ میں نکاح میں تب بیٹھوں گا اگر حق میں لکھواؤ گے تو. اور یہ بات میری بہن نہیں جانتی کہ اس کو اتنی جلدی کیا تھی. یعنی کہ وہ شادی آپ کی بہن نے کی ہے؟ بہن نے کسی کی، اپنے آپ کے باپ کی یا آپ کے بھائیوں کی، کسی کی نہیں چلنے دی؟ نہیں، بھائی میرے چھوٹے تھے اس ٹائم پہ. 2005 تک میرے بھائی چھوٹے تھے. اور یہ جو میرے باپ تھے، میرے ابو نے انہیں کہا تھا کہ میں نے نا حق میں لکھوانا ہے تو میں نکاح میں بیٹھوں گا، تو نہیں تو میں نہیں بیٹھوں. آپ کی ماما نہیں ہے؟ ماما کو 26 سال ہو گئے، ڈیتھ ہو گئی ان کی. یعنی کہ جب آپ کی ماما کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد سارا گھر کا جو نظام ہے وہ آپ کی بہن دیکھتی تھی؟ بہن نے دیکھا، اس کی شادی ہو چکی. آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں؟ وہ حکیم ہے، تو اب تو کچھ بھی نہیں کرتے، اب تو بھائی وغیرہ ہی انہیں بھی سنبھالتے ہیں، انہیں بھائی سنبھالتے ہیں. تو لیکن اس ٹائم پہ پاپا تھے، بات چیت ہوتی تھی. اچھا، وہ شادی کیوں نہ چل سکی آپ کی پہلی؟ وہ یہ تو ایک تو نشئی تھا، ایب نارمل تھا. اور انہوں نے مجھے جو شادی، مطلب کہ شادی کے بعد ہی چاہتے تھے کہ ڈیورس ہو جائے، ختم ہو جائے. مار پیٹ، ٹارچر ہر طرح سے کرتے رہے، طلاقیں تک ہوتی رہی منہ سے. جب وہ چاہتے تھے کہ ختم ہو جائے تو شادی کیوں کی اور کیوں چاہتے تھے کہ وہ ختم ہو جائے؟ ان کے مائنڈ میں شاید یہ تھا کہ جائیداد کا انہیں لالچ تھا. انہیں جائیداد کا لالچ اس طرح سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے جب بیٹی عطا کی. جائیداد کا لالچ؟ کیا آپ کے پاس جائیداد تھی؟ مطلب کہ نہیں، میرے پاس نہیں تھی. وہ یہ تھا کہ پتہ نہیں ان کے مائنڈ میں جو چٹ منگنی پٹ بیاہ کہ ان کا بیٹا ایب نارمل تھا، نشئی تھا. نشئی کا تو پہلے پتہ تھا، ایب نارمل کا بعد میں پتہ چلا. میرے جب آپ کو پتہ تھا کہ نشئی ہے تو شادی کیوں کی آپ نے؟ میری بہن نے کی تھی، ادھر اسی نے ایک رشتہ دیکھا. آپ کی بہن کا کیا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے ان کو؟ پتہ نہیں مجھے. وہ سمجھ لے کہ اس کا روب جو ہمارے پہ ایسے ہوتا تھا، ہم اس کی آگے اف تک بھی نہیں کر سکتی تھی. جو وہ کہتی، جیسے اس نے غصے میں بھی بولنا، تو میری اتنی ضرورت نہیں کہ میں غصے میں کوئی بات کا جواب بھی دے دوں، بلکہ یہ کہ جیسے اس نے کہا آمین ہے. وہاں پہ آپ کو رہ کے کیا کیا مشکلات سہنی پڑی؟ ادھر رہ کے مجھے انہوں نے ٹارچر کیا. میرے 2 بیٹے ہوئے، ایک بیٹی بھی ہوئی. میں یہی کہتی تھی کہ میری بچوں کی زندگی اب برباد نہ ہو. مجھے تو انہوں نے مار دیا، ڈائیورس بھی ہو گئی، لیکن میرے بچے جو ہیں نا، اس ٹائم میری بیٹی بھی ایک ہے، میرے بیٹے بھی 2 ہیں، ان کی زندگی برباد نہ ہو. وہاں پہ آپ کے ساتھ تشدد کون کون کرتا تھا؟ سسر تھا، جیٹ تھا، نندے تھی 3.
اور سسر بھی تھا، نند بھی، ساس بھی تھی. شوہر کا تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو اب نارمل تھا، تو جب جیٹھ جو آپ کا سسر، ان کو کیا مسئلہ تھا؟ پتہ نہیں مجھے اس بات کا بھی نہیں پتہ، یہ انہیں سے جا کے پتہ چلے آپ کے گا. جیٹھ کو آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا؟ جیٹھ وہ یہ کہ وہ سے یہی تھا کہ اب یہ جائیداد، وہ جائیداد کا لالچی ہے. کیا جائیداد کا لالچی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کی. یا آپ کے پاس کوئی ایسی جائیداد لے کے گئی تھی؟ نہیں. وہ یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے 3 بھائی ہیں، مطلب کہ ان کے کاروبار اپنے تھے، ان کا اتنا تھا، مطلب کہ 3 یعنی کہ ان کو یہ تھا کہ یہ جو ہے نا ہماری جائیداد میں آ کے حصے دار بن جائے حصے گی. دار بن گئے. جب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب ہم بھائی کی شادی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، تو ظاہری بات ہے حصہ ان کو بھی جائے گا. یہی تو بات سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے کس چیز کا مجھ سے بدلہ لیا. یہ بات اب ان سے کیا آپ سے اس کے علاوہ بھی کوئی ڈیمانڈ کرتے تھے؟ غلط بات جیٹھ وغیرہ کرتا تھا، کیا کہتا تھا آپ کو جیٹھ؟ مطلب کہ غلط کام کرنے کے لیے. یعنی کہ آپ کو کہتا تھا کہ میرے ساس ہو؟ غلط کام جی. تو میں نے پھر اس کے لیے 15 پہ کال کر کے میں نے اس کو 1 دن کے لیے اریسٹ بھی کروایا تھا کہ میرے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہے. پہلی آپ کی شادی کتنے سال چلی؟ 12 سال. اس میں سے بچے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور انہی کے سر پہ میں گزارا کرنا چاہتی تھی. مرنا مر رہی تھی، مر جاتی. ڈیورس انہوں نے آپ کو دیا تھا یا آپ نے خود کھلا لی تھی؟ انہوں نے دلوائی تھی. انہوں نے پہلے، اس نے ہسبینڈ نے منہ سے بھی بولا تھا، بعد میں اس کے ماں باپ، بہن بھائیوں نے خود ڈائیورس بھی بھیجے. وہ اب نارمل تھا، اس کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ میں آپ نے کے وہ جو بھیجنا ہی 3 بچے تھے اس میں سے وہ انہی کے پاس ہے؟ وہ اب 12 سال میں نے سنبھالے. پلے پلائے بچے میرے مجھ سے دور ہوئے، وہ ان کے پاس 10 سال ہو گئے. نہیں، جب آپ یعنی کہ جب آپ چھوڑ کے آئی ہیں تو انہوں نے بچے بھی لے لیے تھے؟ بچے انہوں نے کہا تھا بچے چھوڑ کے جاؤ، رکھ کے جاؤ، یہ کہ ہمیں تمہارے سے کوئی نہیں، تم یہاں سے جاؤ. بجلی اب کیا وہ جو بچے ہیں ان کے پاس وہ جائیداد کے حصے دار نہیں بنیں گے وہاں پہ؟ وہ کہتے کہ مطلب کہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ دینا ہی نہیں ہے، جو بھی ہوگا ہمارے مرنے کے بعد ہوگا، تم جہاں مرضی دھکے کھاؤ، جو مرضی کرو، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس کے بعد دوسری شادی جو ہے وہ آپ نے آپ کے گھر والوں نے کی تھی یا وہ آپ نے اپنی پسند کی تھی؟ نہیں، میں نے پسند کی نہیں کی تھی. میرے گھر والوں کا میرے پہ پریشرائز تھا، مجھے دباؤ تھا، کیونکہ میں کرنا نہیں چاہتی تھی. میں یہ کہتا پہلے ڈیورس کے کتنی دیر بعد شادی کی آپ نے دوسری؟ 5 سال بعد. 5 سال بعد میں نے وہ شادی، اور وہ بھی اپنی فیملی کو یہ کہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے دیکھو رشتہ. یہ کہ میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ میں نے حق میں لکھوانا تاکہ میں دوبارہ اس جنجل میں نہ پڑھوں، دل کی میں ٹھوکریں نہ کھاؤں. پہلے میں نے جو نا اپنا 15 سال میں نے دھکے کھا لیے، بچے بھی میرے سے دور ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ میں اس طرح دلدل میں دوبارہ پھنسوں. تو ایک کشتی میں سوار رہنا چاہتی ہوں. ادھر سے طلاق ہو گئی ہے تو میں اپنے بچوں کے سر پہ رہنا چاہتی، لیکن میری فیملی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا. انہوں نے مجھے کہا اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کا ساتھ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ میں نے شادی سے انکار کر دیا تھا. میں نے کہ آپ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی نہیں تھی؟ کرنا چاہتی تھی اس وجہ سے. انہوں نے کہا پھر تم ہمارے لیے مر گئی ہو، اگر تم نے جو لوگ یہ کہیں گے کہ لو جی بہن کو گھر میں بٹھا کے کمائیاں پھر کر آپ نے ان کے پریشر میں آ کے دوسری شادی کی؟ پریشر میں آ کے 5 سال بعد مانی بات. اسی ٹائم بھی نہیں مانی کہ شاید کبھی یہ مان جائیں گے. جب دوسری شادی آپ کی ہوئی وہ کتنی دیر چلی آپ کی؟ وہ شادی 5 سال. 5 سال صحیح چلی ہے؟ نہیں، کیونکہ جیسے ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے ادھر سے بھی خوشخبری دینا شروع کی، اس کے دل میں کچھ مطلب کہ بے ایمانی تھی. اس نے مجھے دوائیاں دے کے، اس کے دل میں کیا بے ایمانی تھی؟ اس کے دل میں بے ایمانی یہ تھی کہ ان کے میں رواج ہے بٹے سٹے کا، شادیوں کا، بہن بھائیوں کے بٹے سٹے کرتے وہ ہیں. جب آپ کی شادی ہوئی تھی تب انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی آپ سے؟ یہ بات انہوں نے مجھ سے نہیں کی تھی. بتایا ضرور تھا کہ میری یہ بیٹے کے یہ بیٹی کی بٹا سٹا ہوا ہے، اس کا ہوا ہے، اس کا ہوا ہے. تو جب یہ کہ انہوں نے مجھ سے نہیں کی تھی بات. یا ان کا کوئی بھائی ابھی بیٹھا ہوا تھا شادی کرنے والا یا ان کی کوئی بہن؟ بیٹھی ہوئی ہے ایک تو آپ کا بھائی تھا پیچھے کوئی جوان؟ میرا بھائی ہے، لیکن میرا بھائی کہتا تھا کہ میں نے گاؤں میں نہیں کرنی شادی. یعنی کہ انہوں نے آپ کے آگے شرط رکھی تھی کہ آپ اپنے بھائی سے ہماری بہن کی شادی کرو گی؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو ہم سرائکی لوگ ہیں، ہم پنجاب کے ہیں رہنے والے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہ اپنے پنجاب سے ادھر سرائکی سے ہٹ کے بھی نہیں، اپنی کاسٹ سے ہٹ کے بھی نہیں کر سکتے. تو یہ کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے مائنڈ میں یہ بات ڈال دی کسی نہ کسی طریقے سے اس سے جان چھڑوائے. نہیں تو پہلے انہوں نے ہٹ کے کیوں کی؟ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ انہیں کو پتا کہ ظاہری بات ہے. جب انہوں نے میرے پاس تب اس ٹائم میرے پاس بینک بیلنس دیکھا. آپ کے پاس تھا کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ؟ میرے پاس اس ٹائم میں نے اپنے جو حق لال کی جو میں نے محنت کی تھی خون پسینہ کر کے، میں نے 2.5-3 لاکھ روپے جمع یعنی کہ کیا. پہلے ڈیورس کے بعد آپ جاب کرتی رہی؟ جاب کرتی رہی 5 سال میں جاب کرتی رہی ہوں، اور اپنے میں نے بزنس کے لیے پیسہ اتنا اکٹھا کر لیا تھا تاکہ میں جگہ جگہ میں کام بھی نہ کروں، ایک جگہ پہ ٹھہر کے اپنا بزنس سٹارٹ کروں گی اور اپنی جگہ سے اپنے بچوں کو کل کو لے کے تو میں اپنا بیٹھ جاؤں گی. لیکن میری فیملی کے پریشرائز کی وجہ سے 5 سال بعد میں نے ان کی مانی. پھر میں نے ان کی مان کے میں نے یہی کہا کہ آپ شادی کرو.
رشتہ دیکھو جہاں مرضی دیکھو جیسے مرضی دیکھو، لیکن میری ڈیمانڈ یہی ہے کہ میں حق میں لکھواؤں گی تاکہ مجھے دوبارہ یہ دن نہ دیکھنے پڑے، کیونکہ میں 10 تو سال کیا حق مہر لکھوایا آپ نے؟ جی میں نے حق میں کتنا لکھوایا تھا؟ میری اس ٹائم پہ میری یہ ڈیمانڈ تھی کہ میں نے 1 کروڑ لکھوانا ہے، لیکن میرے بھائی میرے پاپا لوگوں نے یہ کہہ کے نا 50 لاکھ روپے لکھوایا تھا کہ اتنا تو کسی وزیر یعنی اعظم کہ 50 لاکھ روپے آپ کا حق مہر لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے، 50 لاکھ روپے حق میں لکھا ہوا ہے، 10 تولے سونا لکھا ہوا تھا اور 20,000 مہینے کا خرچہ لکھا ہوا ہے نکاح نامے میں۔ وہ نکاح نامہ آپ کے پاس موجود ہے؟ میرے لائر کے پاس ہے جو ملتان میں ہے، اس کے پاس ہے وہ میرا نا، ویسے میرے ان کے ہاں آ کے کیا ایسا مسئلہ ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ یہ مسئلے بنے؟ بس اس کا یہ ہوا ہے کہ جیسے اس کے مائنڈ میں اور شادی کا اس کے اور شوق ڈال دیا کہ یہ تو مطلب کہ پہلے شادی شدہ بھی تھی، 3 بچوں کی ماں بھی تھی، کیونکہ میں نے پہلے ساری باتیں ان کے آگے کھول دی تھی، میں نے ان سے چھپایا کچھ نہیں تھا کہ آج جو سوال کرنا ہے کر لو، کل کے بعد میں میرے آگے کوئی سوال نہ آئے۔ اس طرح سے یہ کہ جب ان کے بہن بھائی اندر سے نفرت کھاتے تھے، لیکن وہ جیلسی ہوتے تھے کہ جیسے مطلب کہ میں شہر کی پلی بڑی تھی اور وہ گاؤں کے تھے، ان کو یہ بات جو ہے نا کہ ہماری طرح یہ جنگل میں رہے، جنگلوں میں جانوروں کو چارہ ڈالے کاٹے، یہ وہ ان چیزوں کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اپنا گھر کا کام کر سکتی تھی اور وہ میں نے کیا، ٹائم بس کو روٹی بنا کے دینی، کھانا بنا کے دینا، ہر چیز کا خیال رکھنا۔ تو وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا تشدد ہوتا تھا؟ وہاں پہ یہ کہ جب بھی کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات ہوگی، اس کا بھائی اٹھا میرے منہ پہ اٹھ کے مجھے پہ تھپڑ مارنے لگ گیا، میرا گریبان پکڑنے لگ گیا۔ آپ کا ہسبینڈ کبھی نہیں بولا، ان کو نہیں روکا ٹوکا؟ پاس کھڑے ہوتا تھا، کبھی بھی نہیں روکا تھا۔ پہلے سب سے پہلے اس کے بڑے بھائی نے میرا گریبان پکڑا۔ دوسرے ہسبینڈ سے آپ کے کتنے بچے ہیں؟ دوسرے ہسبینڈ سے ٹوٹل اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بار خوشخبری دی، جس میں سے یہ 1 میری بیٹی سلامت ہے، باقی کا اس نے 2 بار میڈیسن دے کے اور 2 بار اس نے اس طرح کیا کہ مجھے ٹارچر کر کے ختم کروا دیتا رہا، مطلب کہ جیسے خوشخبری ہوتی تھی 2-4 ماہ بس ختم کروا دیتا رہا، اور وہ یہ کہتا ہے اب کہ مجھے طلاق چاہیے، مجھے تم طلاق بھیجو۔ کیا وہ آپ نے اپنے بل بوتے پہ ڈیلیوری کی ہے آپ اپنی؟ جی، کہ اس طرح سے ہوا ہے کہ جب یہ معاملات مجھے نظر آ رہے تھے، میں نے اس کی بہن کو بھی، اس کے مطلب کہ بھابھیوں کو بھی، اپنے ہسبینڈ کو بھی کال کی، وہ مجھے چھوڑ کے لاہور گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا یا تم مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ لاہور میں، نہیں تو تم ادھر ہی رہو۔ اس نے کہا نہیں میں اتنی دیر کو آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اس کی بہنوں کو بھابھیوں کو میں اب کہتی رہی ہوں میرے پہ ٹائم آیا ہوا ہے تو مجھے لے کے جاؤ، نہیں تو میں ڈبل 2 گاڑی کروا لوں گی، اور وہ کوئی بھی میرے پاس نہیں آئی۔ تھوڑی جب ڈیلیوری ہو گئی ہے، کمرے میں بیٹھی رو رہی ہوں۔ تو آپ نے اپنے گھر والوں کو کال نہیں کی، اپنی سسٹروں کو کہ آپ میرے پاس کوئی ایک آ جاؤ؟ ایسی تھی نہیں، ان میں سے مجھے پتا تھا انہوں نے کسی نے بھی نہیں آنا، اور میری حالت اس ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کیا میں کر سکتی تھی، اپنے ہسبینڈ کو اطلاع دی۔ اس آپ کے بہنوں بھائیوں کو آپ کے ساتھ کیا اختلاف تھا ایسا جس کی وجہ سے وہ آپ سے اتنی جان چھڑاتے تھے؟ وہ دور ہے، مطلب کہ میں گاؤں میں تھی، کچا خون میں۔ دور ہے، خون تو تھی نا آپ ان کا۔ یہ کہ ایک دفعہ وہ مجھے آ کے لے کے گئے، مرے مردہ کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں وہاں سے، اس کے بعد میں کہتی رہی کہ مجھے ادھر نہیں جانا دوبارہ، بھائی وہ مجھے مار دیں گے، میں نے ادھر نہیں جانا۔ بھائی نے کہا اب ہم سے بات کر لیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے تو تم اپنا جا کے گھر بسو۔ کیا وہ بھی غلط تھا؟ وہ بھی غلط تھا، تم خود اپنے آپ کو دیکھو، کیا تمہارے اندر کوئی غلطیاں ہیں؟ میں کہا مجھے یہ بتا دے کہ اگر میں نے اس کو کوئی دھو کے نہ دیتی ہوں، پکا کے نہ دیتی ہوں، اس کا خیال نہ رکھتی ہوں۔ اب مین میڈیا پہ آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے اصل؟ مجھے یہ کہ میرے بچوں کو مجھے دلوایا جائے۔ 4 بچے میرے ہیں، جو بیٹے 2 ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹی اور 1 بیٹا اس ٹائم میرے پاس ہے، باقی 1 بیٹا اور 1 بیٹی میرے ادھر ہیں واپس، وہ بھی مجھے دلوایا جائے۔ دوسرے نمبر پہ جو میرے بچوں کا جو قاتل ہے، جن کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ کہ ان کو اذیت ناک موت دے کے مجھے بھی مارنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، کہ ان کو اذیت ناک سزا بھی دی جائے، اور ان کی رپورٹس وغیرہ ہر چیز میرے پاس موجود ہے۔ لیکن لائر یہ کہتے ہیں اب اس چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں رہی، کیونکہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے عدالت تک پہنچنے میں، اور مجھے کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ سو مجھے اس کے انصاف چاہیے، اپنے بچوں کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ خود عورت ہیں، جی، ان سے کیا اپیل چاہتی ہیں آپ؟ ان سے یہ کہ اس بندے کو بھی اذیت دے، تاکہ یہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے بھی ایک سبق ہوگا۔ یہ سبق ہوگا کہ آئندہ کوئی ایسا مرد ایسا حرکت ایسا کام نہیں کرے گا۔ وہ آج بھی مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ اس وقت آپ کہاں پہ رہ رہی ہیں؟ میں بس کبھی کسی سے سپورٹ، کبھی کسی سے سپورٹ لے رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ کے پاس کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اگر وہ آپ کو بچے آپ کے دے دیتے ہیں تو آپ کہاں پہ ان کو رکھیں گی؟ کیا آپ کے پاس کچھ سورسز ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بچے میرے ماشاءاللہ اب جوان ہو گئے ہیں، 10 سال سے مجھ سے دور تھے،
उन बच्चों का हक उन्हीं के नाम किया जाए, ना कि मेरे नाम। हाँ, ये कि उन बच्चों को माँ की ज़रूरत है क्योंकि बाप उनका एब नॉर्मल है, चाचा ताइयों की उन पे नज़रें हैं। दूसरी बात है कि मेरी जो बेटी अब 18 साल की हो गई है, तब भी उसके दादा दादी ने मेरी बेटी पे 14 साल की थी जब उस पर एक जुल्म ढाया था, जो कि मैंने होने नहीं दिया था। कानून का सहारा लेके मैंने उसको आज़ाद करवाया। मेरी बेटी की जो 14 साल की थी, उसकी उसके ताया के साथ, जो कि उसकी बेटी जब डेथ होगी उसकी फुफ्फो की, उसी फुफ्फे के साथ उसकी शादी करवाना चाहते थे। और वो 45 साल का था, 4 बच्चों का बाप था। और मेरी बेटी को जायदाद के लालच में कि हमारी बेटी का हम सामान तो वहाँ से उठा नहीं सकते, कुछ भी इतना सामान है, तो इसके बदले में हम अपनी ये पोती दे देंगे, जो हमारी जायदाद है वो बच जाएगी। जब मुझे 1 दिन 2 दिन पहले पता चल गया तो मैंने आके अपनी बेटी के मेरी जान बख्शी करवाई, छुड़वा दी। जी नाजरीन, सारा अहवाल आपने जाना। वज़ीर आला मरीम नवाज़ जो कि ख़ुद औरत है, उनसे भी अपील है कि प्लीज़ इस बहन की आवाज़ बनिए, इनकी मदद कीजिए, इनको इंसाफ दिलाइए, और जो इनके मुजरिम हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने में इनकी मदद कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।